حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، 3 کام اللہ کو بہت پسند ہیں: ٹوٹے ہوئے دلوں کو جوڑنا، دل نہ چاہتے ہوئے بھی معاف کر دینا، اور کسی کے گناہ پر پردہ کرنا۔ اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ پاک کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔ کتنی اچھی بات ہے نا، کوئی اللہ پاک کے لیے سب چھوڑ دیتا ہے اور کوئی اللہ پر ہی سب چھوڑ دیتا ہے۔ جب ساری دنیا منہ پھیر لیتی ہے اس وقت بھی اللہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہر ٹوٹی ہوئی امید مجھے میرے اللہ سے جوڑتی ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ پر ہوتا ہے ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ مسکرانے پر بھی آپ کو اجر ملتا ہے، یہاں تک کہ غصے کے حالت میں خاموش رہنے پر بھی۔ میں اپنا ہر غم اللہ کو بتاتا ہوں کیونکہ میرے غموں کا علاج اللہ کے پاس ہے۔ جب اللہ تمہیں کنارے پر لا کر کھڑا کر دیتا ہے تو اس پر یقین رکھنا، کیونکہ یہاں 2 ہی چیزیں ہو سکتی ہیں، یا تو وہ تمہیں تھام لے گا یا تمہیں اڑنا سکھا دے گا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کوئی خوبصورت ہو وہ نیک سیرت بھی ہو۔ کام کی چیز اندر چھپی ہوتی ہے، باہر نہیں۔ انتظار کے اذیت کے بعد ہی تو یعقوب علیہ السلام کو یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا۔ جسے تم سزا سمجھ رہے ہو اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہوئی ہے۔ تمہاری مشکلات چاہے آسمان جتنی بڑی کیوں نہ ہو، اگر تمہارا یقین اللہ پر ہے تو کوئی تمہیں ہرا نہیں سکتا ہے۔ روتا تو وہ انسان ہے جس نے رشتہ دل سے نبھایا ہو، ورنہ مطلب کہ رشتے رکھنے والوں کی آنکھوں میں نہ تو شرم ہوتا ہے اور نہ ہی پانی۔ جیسے جیسے انسان کی عمر گزرتی ہے احساس ہونے لگتا ہے کہ والدین ہر چیز کے بارے میں صحیح کہا کرتے تھے۔ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا گھر نہیں بلکہ گھر کا ماحول اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اگر انسان کو معلوم ہو جائے کہ اس نے کب اور کہاں کیسے کس کس کو اپنی زبان سے کتنی تکلیف دی ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گا۔ انسان آخری لمحے تک اپنے آپ کو دلاسا دلاتا رہتا ہے کہ موت تو دوسروں کو ہی آتی ہے، مجھے شاید نہ آئے۔ جو تم سے نہیں ہو رہا ہے اسے اللہ کے حوالے کر دو اور پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ اللہ اسی کو وسیلہ بنا دے گا جو تمہاری راہ میں رکاوٹ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، زندگی کا سادہ سا اصول بنا لو کہ اگر کسی کی مدد کر سکتے ہو تو کر دو اور بدلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ جب آپ آپس میں ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو وہ محبت پاک ہوتی ہے، چاہے کتنا بھی بوڑھا کیوں نہ ہو، مگر گھر کا سب سے مضبوط ستون باپ ہی ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ جہاں سے چاہے نصیب پلٹ دے، کیونکہ اس کی قدرت تمہاری سمجھ سے باہر ہے۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھیں کہ میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، اگر میرے اعمال کے مطابق ملتا تو میرے پاس کچھ بھی نہ ہوتا۔ زمانے کا کام ہے مشکل میں ڈالنا اور میرے اللہ کا کام ہے مشکلوں سے نکالنے کے لیے راستہ بنانا۔ خوش ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ماں سے 70 گنا زیادہ محبت کرنے والا رب کبھی برداشت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے،
جب دل تھک جائے تو جان لو آسمان سے تمہاری مدد کے لیے قبولیت کا کوئی نہ کوئی دروازہ کھلنے والا ہے۔ اور جب رب راضی ہونے لگتا ہے تو بندے کو اس کے عیبوں کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے، اور یہی اس کے رحمت کی پہلی نشانی ہے۔ لوگ اچھا پڑھنے اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہے جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ بہترین لوگ بہترین نیت رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی تمام کاموں کو سنوار دیتا ہے، اور جس کام کو رب سنوار دے اسے کوئی بندہ کیسے بگاڑ سکتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے، جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے پرندے کو نیند میں گرنے نہیں دیتی ہے، وہ ذات کیسے کسی انسان کو بے یار و مددگار چھوڑ سکتی ہے۔ قرآن پڑھتے ہوئے ایسا لگتا ہے جیسے کہ وہ دلاسا دے رہی ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ اللہ نے انسان کو دل دیا، مگر اس کا سکون صرف اپنے پاس رکھا، اور فرمایا کہ یاد رکھو دل کا سکون صرف میری یاد میں ہے۔ توبہ قبول ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا دل گناہ سے ہٹ جاتا ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے، جتنے سجدے جوانی میں کر سکتے ہو کر لو، کیونکہ میں نے بڑھاپے میں لوگوں کو اکثر سجدے کے بغیر نماز پڑھتے دیکھا ہے۔ اگر زندگی اتنی ہی اچھی ہوتی تو کوئی بھی دنیا میں روتے ہوئے نہیں آتا۔ آسمان پر نگاہ ضرور رکھو، مگر یہ مت بھولو کہ پاؤں زمین پر ہی رکھے جاتے ہیں۔ رزق کی کمی اور زیادہ دونوں ہی برائی کی طرف لے جاتے ہیں۔ جب دعاؤں اور کوششوں سے بات نہ بنے تو فیصلہ اللہ پر چھوڑ دو۔ اللہ اپنے بندوں کے بارے میں بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ میرے اچھے وقت نے دنیا کو بتایا کہ میں کیسا ہوں، اور میرے برے وقت نے مجھے بتایا کہ دنیا کیسی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا ہی لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام فرشتوں سے بڑھ کر ہوتا۔ اگر روزی کا انحصار عقل مندی پر ہوتا تو دنیا میں بے وقوف بھوکے مر جاتے۔ قابلیت خود میں سمجھ کر بے وقوف مت بنو۔ خدا جیسا چاہتا ہے جہاں چاہتا ہے رزق عطا فرماتا ہے۔ اپنے اخلاق کو پھول جیسا بناؤ، اور کچھ نہیں تو پاس بیٹھنے والا خوشبو تو حاصل کرے گا۔ کسی کو اچھے عمل سے دلی سکون دینا 1000 سجدے کرنے سے بہتر ہے۔ ایسے دوست سے ہاتھ چھڑا لینا بہتر ہے جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہو۔ جاہلوں کا طریقہ یہ ہے کہ جب ان کی دلیل مقابلے میں آگے نہیں چلتی ہے تو وہ لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ دوست وہ ہے جو دوست کا اس کی پریشانی اور تنگی میں بھی ہاتھ پکڑتا ہے اور کبھی اس کا ساتھ نہیں چھوڑتا۔ اگر چڑیاؤں میں اتحاد ہو جائے تو وہ شیر کی خال بھی کھینچ سکتی ہیں۔ علم کے بغیر انسان کی زندگی ایسی ہے جیسے کہ کوئی پھول جس میں نہ خوشبو ہو اور نہ ہی کوئی رنگ۔ میرے پاس وقت نہیں ہے ان لوگوں سے نفرت کرنے کا جو مجھ سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ میں مصروف رہتا ہوں ان لوگوں میں جو مجھ سے محبت کرتے ہیں۔ نادان انسان ڈھول کی مانند ہوتا ہے، بلند آواز تو ہوتا ہے مگر اندر سے خالی ہوتا ہے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہارا نام باقی رہے تو اپنے بچوں کو اچھا اخلاق سکھاؤ۔ اچھے عادت کا مالک اور نیک عورت کسی بھی فقیر کے گھر میں ہو تو اسے بھی بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ عقل مند اور بے وقوف میں کچھ نہ کچھ عیب ضرور ہوتا ہے، مگر عقل مند اپنے عیب کو خود دیکھتا ہے اور بے وقوف کا عیب دنیا دیکھتی ہے۔
अक्लमंद आदमी उस वक्त तक नहीं बोलता जब तक कि खामोशी नहीं हो जाती, और फिर इससे तो खामोशी बेहतर है कि किसी से दिल की बात कहकर फिर उससे कहा जाए कि किसी से न कहना। माल व दौलत आसाइशें उम्र के लिए हैं, और उम्र इसलिए नहीं है कि इंसान दौलत ही इकट्ठा करते रहे। दुश्मन से बचो और दोस्त से उस वक्त तक बचो जब तक कि वह तुम्हारी तारीफ न करने लगे। आहिस्ता आहिस्ता चलना मंजिले मकसूद तक पहुंचना दौड़ने और रास्ते में रह जाने से बेहतर है। खुशनसीब वह लोग होते हैं जिनके पास नसीहत को अल्फाज नहीं बल्कि उनके अपने आमाल होते हैं। मौला अली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जहाँ सच्चाई और खुलूस नज़र आए वहीं दोस्ती का हाथ बढ़ाओ, वरना तन्हाई तुम्हारा बेहतरीन साथी है। हम सफ़र खूबसूरत ना भी हो मगर कद्र करने वाला होना चाहिए, क्योंकि घर पैसे और ताकत से नहीं बल्कि मोहब्बत और इत्तेफाक से बनते हैं। जो शख्स अल्लाह ताला की मुलाकात का आशिक हो जाता है वह दुनिया की परवाह नहीं करता। दुनिया की ख़त्म हो जाने वाली चीज़ें देकर आखिरत में काम आने वाली चीज़ें और बाकी रहने वाली चीज़ें खरीद लो। जब भलाई को देखो तो उसे हासिल करो, और जब बुराई को देखो तो उससे मुंह फेर लो। कोई शख्स आखिरत की इज़्ज़त और मर्तबे को 3 चीज़ों के बग़ैर हासिल नहीं कर सकता है। नंबर 1 इखलास अमल, नंबर 2 दुनिया की उम्मीद को छोटा करना, और नंबर 3 तक़वी को अजीम पकड़ना। हर वह मोहब्बत जो राह खुदा में न हो गुमराही है, और उस पर भरोसा करना बेकार।